نیٹ کر دیا. وہ بار بار مجھے فون کر رہی تھی, میسیجز کر رہی تھی. خدا کے لیے تیمور مجھ سے بات کرو, میرا کوئی قصور نہیں ہے, میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر. تم چاہتے ہو نا میں آگے نہ پڑھوں, میں نہیں پڑھوں گی. تم جو کہو گے وہ کروں گی. پلیز پلیز مجھ سے بات کرو. میں نے فون آف کر کے ایک طرف رکھ دیا. پتہ نہیں کب جا کے میری آنکھ لگی. صبح اٹھا تو سر بہت بھاری تھا. بمشکل اٹھ کے تیار ہوا, آفس چلا گیا. گھر میں رہتا تو شاید پاگل ہو جاتا. اپنے آپ کو کام میں نے مصروف رکھنے کی کوشش کی, لیکن چین نہیں آ رہا تھا. اس 1 مہینے میں کتنے خواب دیکھ چکا تھا میں, حالانکہ بس 1 مہینہ گزرا تھا. اور میں پاگلوں کی طرح اپنے بچے کی محبت میں کئی کپڑے لا کے الماری میں رکھ چکا تھا. چھوٹے چھوٹے کھلونے رکھ چکا تھا. آفس میں جو بھی مجھ سے کچھ پوچھنے آتا تھا تو میں چڑ کے جواب دیتا تھا. سب لوگ میری شکل کی طرف دیکھ رہے تھے. ایسی بد اخلاقی میں نے کبھی کسی کے ساتھ نہیں کی تھی. جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ رضا کے والدین بیٹھے تھے اور میری والدہ تو موجود ہی نہیں تھی. میرے والد نے ان کے سامنے چائے رکھی, لیکن والد بھی چپ تھے. مجھے دیکھ کے اس کی والدہ اٹھ کے کھڑی ہو گئیں, اس کے والد بھی. مروتاً میں نے سلام کیا. اس سے پہلے کہ میرے سر پہ پیار دینے کے لیے آگے بڑھتی, میں جا کے صوفے پہ بیٹھ گیا. میرے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا. میں نے کہا جی کہیے, کچھ کہنے آئے ہیں آپ لوگ؟ اس کی والدہ اپنی آنکھوں کے کناروں سے آنسو صاف کرنے لگی. کہنے لگی بیٹا جو کچھ بھی ہوا ہمیں اس کا بہت افسوس ہے. میں نے کہا اچھا, تو آپ میرے بچے کی موت کا افسوس کرنے کے لیے آئی ہیں. چلیں بہت شکریہ, آپ کو یہ رسمیں بھی لگانی آتی ہیں. وہ میری کاٹ دار لہجے پہ بھی چپ رہی. پھر میرے سسر کہنے لگے بیٹا جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں رجا کا کوئی بھی قصور نہیں ہے. شاید تمہارا اس سے کوئی جھگڑا ہو گیا تھا, تم نے شاید اسے بیڈ پہ دھکا دیا تھا اور اس وجہ سے اس کے پیٹ میں درد شروع ہوا تھا. میں نے کہا اچھا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا اور آپ کی بیٹی بالکل بے قصور ہے. وہ کہنے لگے میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ قسمت میں ایسے ہی لکھا تھا. جس روح نے دنیا میں آنا ہو وہ ہر حال میں آ کے رہتی ہے, اور جس نے نہیں آنا کوئی بھی بہانہ بن جاتا ہے. میں نے کہا پلیز انکل, اس معاملے میں میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتا. میں یہ جانتا ہوں میں نے رجا کو منع کیا تھا کہ وہ یونیورسٹی نہیں جائے گی, گاڑی میں سفر نہیں کرے گی, احتیاط کرے گی, آرام کرے گی. میں اسے یہاں اپنے گھر میں بیڈ سے نہیں نیچے اترنے دیتا تھا. میری ماں اسے جوس, کھانا پینا, اسے سب کچھ بیڈ پہ دے رہی تھی. اتنی احتیاط کے باوجود